بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 10واں باب ہے کتاب البیوع، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مطلق ثمن کی بیع کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تكون معروفۃ القدر والصفۃ ويجوز البيع بثمن حال او مؤجل اذا كان الاجل معلوما ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدها ويجوز بيع الطعام والحبوب كلها مكايلة ومجازفة وبإزاء بعينه لا يعرف مقداره أو بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره ومن باع صبرة طعام كل كفيز بدرهم جاز البيع في كفيز واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبطل في الباقي إلا أن يسمى جملة قفزانها وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الوجهين۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مطلق ثمن کی بیع صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو، اور جائز ہے بیع کرنا نقد قیمت کے ساتھ اور ادھار قیمت کے ساتھ جبکہ اس کی مدت معلوم ہو، اور جس شخص نے ثمن کو مطلق چھوڑا بیع میں تو وہ شہر کی غالب نقدی پر محمول ہوگی، اور اگر نقدیاں مختلف ہیں تو بیع فاسد ہے مگر یہ کہ وہ وضاحت کر دیں ان میں سے کسی ایک نقدی کی۔ اور جائز ہے کھانے کی بیع اور دانوں کی بیع تمام کی تمام کیل کر کے اور اندازے کے ساتھ اور کسی متعین برتن کے بدلے میں کہ جس کی مقدار معلوم نہ ہو، یا کسی متعین پتھر کے وزن کے ساتھ جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ اور جس شخص نے کھانے کی ڈھیری بیچی ہر کفیز 1 درہم کے بدلے میں تو بیع جائز ہوگی ایک کفیز میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور باقی میں بیع باطل ہو جائے گی مگر یہ کہ اس کے تمام کفیز کا نام لے دے۔ اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بیع درست ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو پہلا مسئلہ حضرت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مطلق ثمن کے بدلے میں بیع درست نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی مقدار اور صفت معلوم ہو۔ دیکھیں، آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے بدلے میں فروخت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ گندم کو جو کے بدلے میں فروخت کر رہے ہیں۔ جو کو آپ نے گندم کی ثمن مقرر کیا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، اس کی صفت معلوم ہونی چاہیے۔ اگر جو ہے تو مثال کے طور پہ وہ کتنے کلو ہے، اور اسی طریقے سے اس کی صفت بھی معلوم ہونی چاہیے، وہ کون سی کوالٹی کا جو ہے۔ تو لہذا جب تک یہ دونوں چیزیں واضح نہ ہوں، جو چیز آپ ثمن ٹھہرا رہے ہیں اس ثمن کی مقدار اور صفت معلوم ہونی چاہیے، تو جب تک یہ دونوں چیزیں واضح نہ ہوں تو تب تک بیع درست نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ مجہول ہو بھی تو تب بھی بیع درست ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اسمان مطلقہ جو مطلق ثمن ہے اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی تو اس سے بیع درست نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی مقدار معلوم ہو اور اس کی صفت معلوم ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں، جائز ہے بیع کرنا ثمن حال۔ حال کا مطلب ہے فوراً ادائیگی کرنا۔ جو ثمن ہے اس کی جو قیمت ہے آپ اس کو نقد دے کے چیز خرید لیں تب بھی بیع درست ہے، اور اگر آپ چیز خرید رہے ہیں لیکن اس کی جو قیمت ہے، اس کی جو پرائس ہے وہ آپ ادھار کر رہے ہیں، تو اگر تو ادھار کا وقت متعین ہے، آپ مثال کے طور پہ وقت طے کر دیتے ہیں کہ میں اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو آپ کے اس کی پیمنٹ دوں گا، اس کی ادائیگی کر دوں گا، تو تب بھی درست ہے۔ اور اگر آپ اس کا وقت طے نہیں کرتے ہیں، آپ اتنا کہتے ہیں کہ بھئی یہ والی چیز میں خرید رہا ہوں اور اس کے جو پیسے وہ میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، تو جب تک آپ ادھار کا وقت طے نہیں کریں گے تو بیع درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ وقت طے کر دیتے ہیں تو پھر بیع یہ درست ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَيَجُوزُ الْبَيْعُ، بیع جائز ہے ثمن حال، فوری ثمن کے ساتھ، مطلب یہ کہ کیش نقد، او موجل یا ادھار ثمن کے ساتھ، اذا کان الاجل معلوما، جبکہ اس ادھار کی مدت معلوم ہو یعنی مقرر ہو۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ، ایک شخص نے کوئی چیز بیچی ہے، اب جو رقم اس نے طے کی تھی اب وہ رقم متعین نہیں کی کہ میں اس کے جو پیسے ہیں وہ میں درہم میں لوں گا یا میں دینار میں لوں گا یا میں اس کے پیسے کس صورت میں لوں گا، تو پھر اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ جو اس کی ثمن ہے وہ شہر کی غالب نقدی پر محمول ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ 5 کلو گندم بیچی ہے، 5 کلو گندم فروخت کی اور اس کی جو قیمت طے ہوئی ہے، اس کی قیمت طے ہوئی ہے 50۔ اب یہ 50 کیا ہے یہ واضح نہیں ہے، 50 درہم ہے، 50 دینار ہیں، 50 روپے ہیں، 50 ریال ہیں، کیا ہیں، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ بیع درست ہو جائے گی، اور جو شہر کے اندر عام طور پہ جو نقدی چلتی ہے، جس کا رواج ہے، وہ نقدی اس کو دینی پڑے گی۔ دیکھیں ذرا، ومن اطلق الثمن، جس نے ثمن کو مطلق چھوڑ دیا، وضاحت نہیں کی ہے کہ میں پیسوں کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، ریال کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، سونے کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، چاندی کے بدلے میں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بیع کے اندر کان علی غالب نقد البلدی، تو پھر یہ شہر کی جو غالب نقدی ہے اس کے اوپر محمول ہوگی۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک آدمی نے مطلق فروخت کر دی ہے، جیسا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا 5 کلو گندم 50 کے بدلے میں بیچ دی ہے،
اور شہر کے اندر کوئی ایک نقدی غالب نہیں ہے، شہر میں مختلف نقدیاں ہیں اور ساری کی ساری ہی برابر چلتی ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر چونکہ مفضی الی النزاع ہوگا، جھگڑا ہوگا، جو بائع ہوگا، بیچنے والا ہوگا، اس کی خواہش ہوگی کہ میں وہ والی نقدی وصول کروں جس کا ریٹ زیادہ ہے، اور جو اسی طریقے سے چیز خریدنے والا ہے اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں وہ والی پیسے دوں اس کو کہ جس کا مارکیٹ میں ریٹ کم ہے، تو اس میں چونکہ جھگڑے کا اندیشہ ہے لہذا یہ بیع فاسد ہوگی، مگر یہ کہ خریدار خود ہی وضاحت کر دیتا ہے کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں یہ والی نقدی دوں گا، تو پھر وہی نقدی دینی پڑے گی۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں فَإِن كَانَتِ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً، اور اگر نقدیاں شہر کی مختلف ہیں تو بیع فاسد ہو جائے گی، إِلَّا أَن يُبَيِّنَ أَحَدَهَا، مگر یہ کہ جو مشتری ہے وہ عقد بیع کے وقت ہی ایک نقدی کی وضاحت کر دیتا ہے کہ میں آپ کو فلاں نقدی دوں گا، یا پھر جو بیچنے والا ہے وہی وضاحت کر دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ چیز فروخت کر رہا ہوں لیکن اس کے بدلے میں فلاں نقدی لوں گا شہر میں فلاں قسم کی، تو پھر اس صورت میں بیع درست ہو جائے گی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا مُقَايَرَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِزَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنِ حَجْرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کھانا اور دانے، ان کی بیع درست ہے چار طریقوں سے۔ ایک طریقہ بتایا ہے کیل کر کے، دوسرا طریقہ بتایا ہے اندازے کے ساتھ، اور تیسرا طریقہ بتایا ہے ایک متعین برتن کے ساتھ، اور چوتھا طریقہ بتایا ہے متعین پتھر کے ساتھ۔ کھانے کی بیع اور دانوں کی بیع، دانوں سے مراد کیا ہے؟ غلہ ہے، اناج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو اناج کی بیع ہے اس کو آپ چار طریقوں سے فروخت کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کیل کر کے فروخت کریں۔ اس زمانے کے اندر ایک مخصوص برتن ہوتا تھا جس کے ذریعے سے چیز کو ناپ کر دیا جاتا تھا، تو اس برتن کے اندر جو چیز سماتی تھی اس کو کہتے تھے کیل کر کے دینا۔ تو اگر آپ کیل کر کے کوئی چیز بیچتے ہیں تو پھر یہ درست ہے، بیع بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چیز بیچ رہے ہیں اندازے کے ساتھ، مطلب آپ نے وزن نہیں کیا، آپ نے کیل نہیں کیا، آپ اندازے کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو تب بھی درست ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ جو چیز آپ فروخت کر رہے ہیں وہ خلاف جنس کے ساتھ فروخت کریں۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، گندم کو آپ چنوں کے بدلے میں بیچیں، یا چنے ہیں، چنے کو آپ باجرے کے بدلے میں بیچیں، تو جنس مختلف ہے تو پھر آپ اندازے سے بھی بیچ سکتے ہیں۔ ایک طرف ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے گندم کی، دوسری طرف ایک ڈھیری لگی ہوئی ہے مکئی کی، آپ اندازے کے ساتھ بیع کر دیتے ہیں کہ یہ والی جو مکئی ہے میں اس کو اس گندم کے بدلے میں بیچتا ہوں، وزن آپ کو نہیں پتا کتنا ہے، تو بس ایک اندازہ لگا کے آپ نے کہہ دیا کہ یہ تقریباً 3 من ہوگی، اس نے کہہ دیا یہ 2.5 من ہوگی، تو اندازے کے ساتھ آپ بیع کر دیں تو یہ درست ہے۔ دو ہو گیا مسئلہ۔ نمبر 3، کسی متعین برتن کے ساتھ جس کا معلوم نہیں ہے اس کے اندر کتنا آتا ہے۔ اب وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک جگ ہے، اس جگ کے ذریعے سے تول کر دی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ اس جگ کا وزن کتنا ہے، لیکن وہ برتن مقرر ہے کہ میں آپ کو 10 جگ بیچوں گا اس گندم کے، تو چونکہ برتن متعین ہے لیکن اس برتن کا وزن کتنا ہے، اس کے اندر گندم کتنی آتی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو تب بھی چونکہ برتن متعین ہے لہذا اس برتن کے ذریعے سے بھی آپ چیز فروخت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا یہ بتا رہے ہیں وَبِإِزَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، یا پھر ایک متعین برتن ہے اس کے بدلے میں بھی آپ بیچ دیں، لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ، جس کی مقدار معلوم نہیں ہے، اور بِوَزْنِ حَجْرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ۔ اگلا مسئلہ، کوئی ایک پتھر ہے، اس پتھر کے ذریعے سے تول کر دے رہے ہیں، اس پتھر کے ذریعے سے ہم بیع کر لیتے ہیں کہ یہ جو اس پتھر کے 10 پتھروں کا جتنا وزن ہوگا اس کے اوپر جتنی گندم چڑھے گی وہ میں آپ کو اتنے چنوں کے بدلے میں بیچتا ہوں، تو اتنی بات درست ہے، اگرچہ اس پتھر کا اپنا وزن کتنا ہے وہ ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن چونکہ وہ پتھر مقرر ہے لہذا یہاں پر جھگڑے کا احتمال نہیں ہے، یہ والی بیع درست ہو جائے گی۔ دیکھیں ذرا یہ فرما رہے ہیں ایک متعین پتھر کے بدلے میں وزن کر کے اگر بیع کی جائے تو یہ درست ہے، لا یعرف مقدار، اور وہ پتھر ایسا ہے کہ جس کی مقدار یعنی اس کا وزن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ یہاں پر یہ بتایا ہے کہ غلے کا ڈھیر ہے، اب اس پورے غلے کے ڈھیر کی جو قیمت ہے وہ بیک وقت نہیں لگائی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ڈھیر ہے اس میں کتنے کلو یا کتنے من ہے، اور اس کی مجموعی طور پر کتنی قیمت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا پتہ تو تبھی چلے گا نا جب آپ اس ڈھیر کا وزن کریں گے۔ اب بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈھیر ہے مثال کے طور پہ گندم ہی ہے، یہ گندم کا ہر کفیز 1 درہم کا ہے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف 1 کفیز میں بیع درست ہوگی، کیونکہ مبیع اور ثمن دونوں مجہول ہیں، تو نہ تو ہمیں پورے ڈھیر کی مقدار معلوم ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی مجموعی طور پر اس کے کتنے درہم بنیں گے ہمیں یہ معلوم ہے، لہذا ادنا درجے کی طرف پھیرا جائے گا، اور ادنا یہ ہے کہ 1 کفیز کی بیع درست ہوگی۔ البتہ یہ کہ اگر وہ پورے کا پورا ڈھیر جو ہے اس کو ناپ لیا جائے یا اس کی پوری قیمت بتا دی جائے، پھر اس کے اوپر متعاقدین خرید و فروخت کرنے والے راضی ہو جائیں تو پھر پورے ڈھیر کی بیع یہ جائز ہو جائے گی۔ یہ بتا رہے ہیں ومن بعد جس نے ایک کھانے کا ڈھیر بیچا ہر کفیز 1 درہم کے بدلے میں، تو بیع جائز ہوگی 1 کفیز میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، و باطل فی الباقی، اور باقیوں کے اندر بیع باطل ہو جائے گی،
الا ان یسمى جملۃ قفزانھا، مگر یہ کہ اس کے جتنے کفیز ہیں ان سب کا وہ نام لے دے. وہ کہتے کہ اس کے اندر 50 کفیز ہیں، 50 کفیز کو میں 50 درہم کے بدلے میں بیچتا ہوں، یہ اس پورے ڈھیر کو میں 50 درہم کے بدلے میں بیچتا ہوں، تو پھر اس صورت کے اندر امام صاحب کے نزدیک بیع یہ درست ہو جائے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ ایجاب و قبول کرنے سے پہلے، ایجاب سے پہلے، قبول سے پہلے پوری مبیع اور اس کی پوری قیمت معلوم ہونا یہ ضروری ہے. اگر پورے ڈھیر کی مقدار مجہول ہو تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ ناپ کر پورے ڈھیر کی مقدار اور اس کی مجموعی قیمت معلوم کرنا بائع اور مشتری کے ہاتھ میں ہے. وہ سودا کر لیں، وہ ناپنا چاہیں تو وہ ناپ سکتے ہیں اور قیمت معلوم ہو جائے گی. تو خلاصہ یہ کہ اگرچہ مجہول ہے لیکن ایسی جہالت نہیں ہے جس سے جھگڑے کا اندیشہ ہو. جب وہ ناپنا چاہیں اور وہ اس کو معلوم کرنے چاہیں اس کی مقدار کتنی ہے تو وہ آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. تو لہذا صاحبین کے نزدیک اگر سب کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 10 کفیز ہیں 10 درہم کے بدلے میں، تب بھی درست ہے. اور اگر یہ کہتا ہے کہ ایک کفیز 1 درہم کے بدلے میں ہے تو تب بھی بیع درست ہے صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک.